اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ دنیا و ما فیہا میں ہے تو وہ جناب اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لہذا پہلے فتح سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک نعت شریف چند اشعار آپ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ سماعت فرمائیں ایک فتح۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، کملی والے کا رتبہ بڑا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، کملی والے کا رتبہ بڑا ہے، باغ جنت ہو یا عرش اعظم، باغ جنت ہو یا عرش اعظم، ہر جگہ ان کا جھنڈا لہرا ہے، باغ جنت ہو یا عرش اعظم، ہر جگہ ان کا جھنڈا لہرا ہے، ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، کملی والے کا رتبہ بڑا ہے۔ اور اب نعت شریف کی چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ نہ تلاش میں کبھی نہ تلاش جام مینا، نہ تلاش میں کبھی نہ تلاش جام مینا، میرے واسطے ہے کافی، میرا ساتھ یہ مدینہ
پینا مجھے زہری ملے تو ہے قبول مجھ کو پینا غمی مصطفیٰ میں مر کر غمی مصطفیٰ میں مر کر مجھے آ گیا ہے جینا غمی مصطفیٰ میں مر کر انہی دونوں منزلوں کی مہدوں میں کھو گیا ہوں انہی دونوں منزلوں کی مہدوں میں کھو گیا ہوں کبھی روبرو ہے کعبہ کبھی روبرو ہے کعبہ کبھی سامنے مدینہ کبھی روبرو ہے کعبہ کبھی سامنے مدینہ اور ابھی خلد کا خدا کوئی کس کے آنا چھیڑے ابھی خلد کا خدا کوئی کس کے آنا چھیڑے مجھے یاد آ رہا ہے مجھے یاد آ رہا ہے ابھی گلشن مدینہ ابھی یاد آ رہا ہے ابھی گلشن مدینہ نہ تلاش ہے کدے کی نہ تلاش جانوں مینا میرے واسطے ہے کافی میرا ساتھ یہ مدینہ نہ تلاش میں کدے کی محترم حضرات اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا جا چکا ہے اب اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مختصر طور پر آپ لوگوں سے عرض کرنی ہے اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ
سجایا گیا ہے، یہ محفل میلاد کی منعقد کی گئی ہے۔ ایک شادی کے سلسلے میں دعائے خیر کے لیے اور اپنی مسجد جس میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آباد رکھیں، اس کے لیے اور محلے والوں کے جو یہاں کے باشندے ہیں ان کے یہاں خیر و برکت کا نزول ہو، ان تمام مقاصد کو لے کر یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ وہی آیت ہے جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس آیت کے ساتھ ساتھ دو آیتیں اور بھی پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں آیتوں کا تعلق کہیں پر سے بھی نکاح سے نہیں، نکاح سے یا نکاح کا کوئی معنی آیت کے اندر نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس آیت میں جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، نکاح کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اللہ نے ضرور بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے دنیا کے لوگوں اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سبوں کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک نفس واحد سے یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی آدم سے ان کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے مردوں کو، بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لہذا اس اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں
جو تمہارے قرابتدار ہیں، جو تم سے رشتہ رکھتے ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل تم سے سوال کرے گا۔ سوال یہ نہیں کرے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کھلایا تھا اور کیا پڑھایا تھا، سوال اس بات کا ہوگا کہ تم نے کس بندے کا کتنا حق ادا کیا۔ اب انہیں بندوں میں ایک بیوی بھی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری دنیا کو جو پھیلایا وہ نکاح ہی ایک ایسا ذریعہ ہے، شادی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے وجہ سے یہ ساری دنیا پھیلتی سے پھیلتی چلی۔ اگر کوئی آبادی ایسی ہو جہاں کے لوگ شادی نہ کریں، نکاح نہ کریں، تو یہ سوچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اس آبادی میں کہیں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر آبادی میں اضافہ کرنا ہے، انسانوں کی تعداد میں بڑھوتری کرنی ہے اور اپنی نسل کو جاری رکھنا ہے، تو پھر نکاح عین ضرورت ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ اکثر ائمہ یہی کہتے ہیں، لیکن ایک امام ایسے بھی ہیں جن کا نام ہے داؤد ظاہری، وہ کہتے ہیں نہیں جناب، نکاح فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اللہ کی وحدانیت فرض ہے، اسی طرح نکاح بھی فرض ہے۔ یہ داؤد ظاہری ایک امام ہے، گرچہ یہ بہت مشہور امام نہیں ہے لیکن امام ہیں، اپنے وقت کے امام ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک فرض ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر اس کی ضرورت کو سمجھا جائے، اس کی حقیقت کو سمجھا جائے، تو واقعی یہ لگتا ہے کہ نکاح فرض ہے۔ کیونکہ اگر آدمی نکاح نہیں کرے گا تو وہ پھر ذہنی اعتبار سے معذور ہو جائے گا، سماج کے اندر برائیاں پھیلائے گا، اس اور جائے گا، اس طرف جائے گا جس طرف اللہ نے جانے سے منع کیا ہے۔ نسل کی بربادی ہوگی، اور اگر صحیح وقت پر لڑکوں کی شادی، لڑکیوں کی شادی کر دی جائے تو بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو سماج میں آج پھیل رہی ہیں اور پھیل چکی ہیں، بلکہ اس حد تک جا چکی ہیں کہ اب شاید ان سماجی برائیوں کو روکنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ ایسے ایسے اوزار اور ایسے ایسے ہتھیار، ایسی ایسی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں آ گئی کہ جس سے برائیاں پھیلتی ہی پھیلتی ہیں۔
یہ موبائل ہی دیکھ لیجیے، ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن ہی دیکھ لیجیے، بربادی کے اتنے اوزار ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے سامان پڑے ہوئے ہیں کہ اب جو نسل چل رہی ہے ان کو برائیوں سے بچانا اور صحیح تربیت کرنا، رہے راست پر رکھنا، اسلام کے مطابق ان کی زندگی کو سنوارنا، یہ لگ بھگ مشکل ہو چکا ہے۔ آج اتنا بڑا چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا ٹھیک سے، اس کو بھی ذرا دیکھیے گھر میں، وہ بھی موبائل کے لیے کھلکھلاتا ہے۔ ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ چلو جان چھوٹی موبائل تھما دیا، اب اس کا کھانا بند، پینا بند، رونا بند، سب چیز بند، موبائل لے کے وہ پڑ گیا تو پڑ گیا۔ لیکن وہ ماں باپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس موبائل کے ذریعے ہمارے بچے کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتا۔ آپ کو بتاؤ، پریکٹیکل بتاتا ہوں۔ پریکٹیکل یہ ہے کہ جو چیز بچپن میں یاد ہو گئی، یا جس چیز کو بچپن میں ہم نے دیکھ لیا، یا بچپن میں جس چیز کو ہم نے سن لیا، جو ذہن میں محفوظ ہو گیا، وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولتا۔ اگر ادھیڑ عمر کے بعد آپ کوئی چیز یاد کیجیے، جیسے ہم لوگ کی عمر ہے، اگر اس عمر میں کوئی چیز یاد کرنا چاہیں، یاد بھلے ہو جائے گی، لیکن اب آپ اس کو بولیے کہ وہ ہمیشہ رہ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب یاد رہنے والی جو کیپیسٹی ہے وہ ہم لوگوں سے ختم ہے۔ یاد وہی ہے جو بچپن میں پڑھا تھا، جو لکھا تھا، جو سیکھا تھا، جو سنا تھا، وہی آج تک محفوظ ہے۔ نئی کوئی چیز ہم لوگ یاد کر کے رکھ نہیں سکتے۔ یہ عمر کا فاصلہ ہے۔ اب ان بچوں کو جو ہم موبائل، ٹیلی ویژن یا جو بھی دے رہے ہیں اور اپنی جان چھڑا لے رہے ہیں، تو چلو ان بچوں کو کی شرارت سے، ان کی پریشانی سے، ان کی حرکتوں سے ہم لوگ تھوڑی دیر محفوظ رہیں گے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس موبائل میں جو بچہ دیکھ رہا ہے اور اس کے ذہن میں جو نقش ہو رہا ہے، اس کے سینے میں جو محفوظ ہو رہا ہے، وہ آگے چل کے اس بچے کو کتنا خراب کرے گا، کتنا برباد کرے گا، یہ ہم آپ نہیں سمجھتے۔ ماں باپ بہت سی چیزوں میں ایسی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بابو چھوٹا ہے، ابھی کچھ سمجھتا نہیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ چھوٹا بچہ بھی بہت کچھ سمجھتا ہے، بہت کچھ فالو کرتا ہے۔ ہاں، وہ ماں باپ کے ڈر سے روکتا نہیں، خوف کھاتا ہے، لیکن بہت کچھ دیکھتا ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسری بات آ گئی، بیچ میں کرنے کی بات نہیں تھی۔ اصل بات مجھ کو کرنی ہے نکاح کے اوپر۔ تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کا حکم دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ تم نکاح کرو ان لڑکیوں سے جو لڑکیاں تمہیں پسند آئیں۔ اللہ کا حکم ہے نکاح کرنا ہے، لیکن نکاح کے خطبے میں
کہیں پر یہ بات نہیں اللہ نے کہا کہ تم نکاح کرو یا نکاح ایسی چیز ہے ویسی چیز ہے. نکاح کا کوئی ذکر ہی نہیں. تو آخر ذکر کس بات کا ہے؟ تینوں آیت میں جس بات کا ذکر ایک دم شروع میں ہے، جس بات سے آیت کو شروع کی گئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، کیونکہ اللہ کا خوف یہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتی ہے. دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، اگر کوئی رک سکتا ہے تو جس کے سینے میں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہی آدمی صحیح معنوں میں ہر برائی سے بچ سکتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جس کے سینے میں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ انسان تو ضرور نظر آئے گا، دیکھنے میں وہ آدمی ہی نظر آئے گا، لیکن اس کے سینے میں کوٹ کے حیوانیت بھری ہوگی. وہ ہر کام ایسا کرے گا جو حیوان کیا کرتا ہے، جانور کیا کرتا ہے. جیسے جانوروں کے لیے خواہش مٹانے کے لیے کوئی ایک گائے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک سانڈ کو ایک گائے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کئی گائے کے ساتھ اپنی جذبات کو، اپنی خواہشات کو وہ مکمل کرتا ہے. پھر اس انسان میں اور اس حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں آیتوں میں اسی بات کو دہرایا کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ذات موجود ہے تو وہ ہے اللہ. جس روم میں میاں بیوی موجود ہو، وہاں میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہوتا. اب یہاں پہ میاں اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور اسی طرح بیوی اپنے میاں کے ساتھ کیا بیہیو کر رہی ہے، یہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا. سمجھ رہے ہیں تو بات کو؟ میاں بیوی کے درمیان ایسے مواقع اکثر آتے ہیں، بلکہ روز آتے ہیں، ہر وقت آتے ہیں، کہ جہاں پہ میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہوتا آدمی. اگر کوئی ذات بیچ میں ہے تو وہ صرف اللہ ہے. تو جس انسان کو اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ اپنی خوشی کے خاطر، اپنی تسکین کے خاطر، اپنی حکمرانی کے خاطر، اپنے جذبات کے خاطر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے. سمجھ رہے ہیں تو بات کو؟ اگر اللہ کا خوف رہے گا تو، کیونکہ تیسرا کوئی ہے نہیں سوائے اللہ. سوائے اللہ کے اور
اور تیسرا کوئی ہے نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح فرض کیا میرے اوپر، جو حکم دیا نکاح کا، تو اس نکاح کے خطبے میں اسی بات کو حق صحیح ادا کرو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بھائی ہو، کوئی بھی ہو، تم سب کا حق صحیح ادا کرو گے. لیکن اگر اللہ کا خوف سینے میں نہیں ہے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر نہیں ہے، تو پھر تم کہیں پر بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. کہیں پر بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. اور کہاوت بھی ہے، بے حیا باش واجے خالی کن، کہ جب اللہ سے خوف نہیں ہے تو پھر بے حیا بن جاؤ، اور بے حیا جب بن جاؤ تو پھر جو چاہو کرو. کون روکنے والا ہے؟ آج دنیا کے لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں. کیا بھائی؟ پولیس اگر جرم کو دیکھ لے گی تو وہ پکڑ کے لے جائے. لیکن کیا جرم کے اندر کوئی کمی آئی؟ کرائم میں کوئی کمی آیا؟ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی شہر کا ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی جگہ کا ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کیا کرائم میں کوئی کمی آئی؟ پولیس کب تک دیکھتی ہے؟ کہاں دیکھے گی؟ کتنا دیکھے گی؟ ارے وہ بھی تو ایک کرائم انسانی ہے. وہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہونا ہے، وہ کوئی خدا تھوڑی ہونا ہے. ہاں، ایک ہی ذات ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ اس نے کہا اپنے کلام پاک میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اے نوجوانوں، اے لوگوں، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. جان راستہ چلتے کوئی خاتون گزر گئی، کوئی لڑکی گزر گئی، آپ نے شہوت کے ساتھ اس پر نگاہ ڈالا، جذبات میں آلود اور نگاہ ڈالا آپ نے اس کے اوپر. دنیا والے نے کیا دیکھا؟ لڑکا ادھر سے گزر رہا ہے، لڑکی ادھر سے گزر رہی، دونوں میں کافی فاصلہ. لیکن تم نے جس مقصد سے اس لڑکی کو دیکھا، جن جذبات کے ساتھ اس کو دیکھا، وہ بھی اگر کوئی نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو تمہارے سینے میں چل رہا ہے ہم اس کو بھی جان رہے ہیں. ہم اس کو بھی جان رہے ہیں. اب بتاؤ کہ وہ گناہ جس کو دنیا دیکھ بھی نہیں سکتی، کوئی اس کو کیپچر بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا، اگر ایسے گناہ کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ ہے اللہ کا خوف. وہ ہے کون چیز؟ اللہ کا خوف. یعنی جس نوجوان کے اندر، جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، ایسی بری جگہ پر بھی وہ اپنی نگاہ نیچی کر دے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا مجھ کو دیکھا، میرا خدا دیکھ رہا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا وہ واقعہ ہے
بہت مشہور واقعہ ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگل میں نکل پڑے، اکثر اسلام کے لیے جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے۔ جنگل میں پڑا ہوا، اب وہاں دیکھتے ہیں تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں، گرمی کا زمانہ ہے، کھانے کا بھی کچھ اتا پتا نہیں، اتنے میں ایک چرواہا نظر آتا ہے، چرواہا جو بکری چرا رہا ہے وہ نظر آتا ہے، اور سیدنا عمر نے کہا کہ چلو کوئی نظر آئے نہ آئے، چلو ایک چرواہا تو نظر آیا، چلتے ہیں اسی کے پاس۔ امیر المومنین ظاہر ہے مسافر تھے، راستے میں تھے، ان کو کون پہچانتا راستے میں، گئے چرواہے کے پاس، کہا بھائی میرے، ہمارے چند لوگ میرے ساتھ ہیں، سب کے سب بھوکے ہیں، تم ایسا کرو اپنی ایک بکری مجھ کو بیچ دو۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ حضور میں بیچ دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ میں صرف ایک چرواہا ہوں، میں ایک آدمی کا غلام ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ اب اگر میرا مالک اجازت دے دیتا کہ ہاں بھائی تم بکری بیچ سکتے ہو تو میں آپ کے ہاتھ میں بیچ دیتا، لیکن معاملہ ایسا تو ہے نہیں، میرے مالک نے مجھ کو یہاں تک بکری چرانے کے لیے بھیجا ہے، بکری بیچنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو امیر المومنین کو تھوڑا سا جھٹکا سا لگا، لگتا ہے کچھ ایمانداری اس کے اندر ہے، تو کہا اچھا ذرا سا اور امتحان لینے اس کا۔ کہا سن میرے بھائی، ابھی یار ایک بکری اگر 100 بکری میں سے تم بیچ دیتے ہو اور تم اپنے مالک کو جا کے یہ کہہ دو گے کہ ایک بڑیا آیا تھا ایک بکری کو اٹھا کے لے کے چلا گیا، تو تمہارا مالک کیا یہاں دیکھنے آئے گا یا کسی سے پوچھنے آئے گا؟ اور پوچھنے آئے گا بھی کہ اس جنگل میں، اتنے بڑے جنگل میں کون آدمی ملے گا جو گواہی دے گا؟ تو اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ الْمَلِكُ یا عبد اللہ، کیا کہا؟ فَأَيْنَ الْمَلِكُ یا عبد اللہ، کہ اے میرے بھائی جو دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کا بادشاہ یعنی اللہ، اے اللہ کے بندے بتاؤ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے مت دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے امیر المومنین نے اس کو اپنا پورا انٹروڈکشن دیا، پورا تعارف کرایا کہ سنو میرے بھائی، میں تمہارا امیر المومنین ہوں، اور اتنا جو میں نے گپاسٹنگ کیا تم سے، تم کو جو اتنا بہکایا وہ تم کو جانچنے کے لیے بہکایا، ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ نام پوچھا۔ اس کے بعد سیدنا امیر المومنین کو وہاں سے لوٹ اپنے گھر آئے، اور اپنے گھر آ کے اس آدمی کے یہاں
पैगाम भेजा। किसके यहाँ? उस चरवाहे के यहाँ। और अपनी बेटी का निकाह उस चरवाहे से किया और फरमाया आपने कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में और मेरे दौर खिलाफत में जब तक ऐसे नेक बंदे और ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह दुनिया को अल्लाह ताला बर्बाद नहीं करेगा। आई समझ में? किससे शादी किया अपनी बेटी का? एक चरवाहे से। न माल देखा, न दौलत देखी, न खूबसूरती देखी, न हाइट देखा, न हाइट देखा, कुछ भी नहीं देखा। अगर देखी तो क्या देखी? ईमानदारी देखी, दीन देखा, उसकी सीरत देखी और अपनी बेटी का पैगाम देखा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, असल यही कहना मेरा मकसद है। आज का प्रोग्राम चूंकि निकाह के ऊपर है, इसलिए यही बताना मकसद है आप लोगों को। इसका गम नहीं है मुझको कि 5-10 आदमी सुन रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी डिश नहीं है। लेकिन अगर इन तमाम 10 आदमियों में से एक आदमी भी इस बात पे मेरे अगर अमल कर लिया तो मेरा बयान करना समझो कि कामयाब हो गया। ऐसे अल्लाह का शुक्र है कि बिहार शरीफ में बड़े बड़े मजमे को मैंने खिताब किया है। हजारों नहीं लाखों की महफिल में बयान किया है। अल्लाह का करम है, कोई हसरत बाकी नहीं है। लेकिन मकसद है दीन की बात और दीन का रूप वो सामने लाना। और वो यही है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि दुनिया में जो लोग शादियां करते हैं वो 4 वजहों से शादियां करते हैं। कितने वजहों से? 4 वजहों से शादियां करते हैं। यानी शादी करते वक्त 4 चीज देखते हैं। वो क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो नस्ब देखा जाता है। नस्ब, खानदान। अगर पठान है तो पठान देखेगा, अगर सैयद है तो सैयद को देखेगा, अगर अपने मालदार है बहुत तो वैसे ही मालदार को ढूंढेगा। तो ये सारी बातें हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली चीज जिसको लोग देखते हैं वो क्या देखते हैं? नस्ब देखते हैं। दूसरी चीज जो देखते हैं वो माल दौलत देखते हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा कि जो बड़े लोग हैं, माल दौलत वाले हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सा घराना माल दौलत से भरा हुआ है और इसका लेके भेजेंगे या जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हमको ये चाहिए और वो चाहिए और वो चाहिए और वो चाहिए, कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ इतना करेंगे कि उस घर में अपने बेटी का या बेटे का पैगाम भेज देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि दौलत वाला है, बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा, इसलिए मांगने की जरूरत क्या है। और अगर मांग भी लेंगे तो जाहिर है कि समाज में बुरे होंगे, लोग कहेंगे छी इतना बड़ा आदमी हो करके अपना बेटा की शादी में जो है फरमाइश कर दिया। अरे फरमाइश करने की क्या जरूरत थी, कौन कमी थी,
سب کچھ تو اللہ نے دیا ہی تھا. اس عیب کو چھپانے کے لیے جان بوجھ کے لوگ مالدار گھر میں رشتہ لگا دیتے ہیں. اور جب بہو آئی خوب اپنے گھر سے سمیٹ کے لائی. اب لوگوں نے کہا کہ بھائی جہیز ہے اتنا سارا دے. تو بڑے صاحب بڑی اطمینان سے بولتے ہیں ارے بھائی کون میں نے فرمائش کیا تھا. ارے بھائی اپنی بیٹی کے لیے دیا ہے, جو دیا ہے اپنی بیٹی کے لیے دیا ہے, ہم کوئی فرمائش تھوڑی نہ کیا تھا. ارے میرے بھائی آپ یہ بتائیں گے کہ چاندی کے ٹرسٹ میں کوئی پیخانہ رکھ کے اس پر چاندی کا تمغہ لگا دے اور اس کے بعد آپ کو تحفے میں دے دے کہ لیجیے بھائی صاحب چاندی کے ٹرسٹ میں پیخانہ دیا ہے لیکن چاندی کا تمغہ لگا کے دیا ہے, آپ اس کو قبول کریں گے؟ آپ کیا اس کو قبول کریں گے یا کوئی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا کہ کر لے گا. سوچنے کی بات ہے. جس چیز کو آپ نے کمایا نہیں, جس چیز کو آپ نے خریدا نہیں, جس چیز میں آپ کی کوئی محنت نہیں لگی, وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوئی تو کیسے ہوئی, کس طرح, کس طریقے سے ہوئی, کیسے ہوئی, ہم کو بتائیے. ارے چاہے کوئی خوشی سے دے چاہے بے خوشی کا دے, جس میں آپ کی محنت بھی نہیں لگی, آپ نے خریدا بھی نہیں, جس میں آپ نے کوئی مشقت بھی نہیں اٹھایا, وہ سامان آپ کے لیے حلال ہوا تو کیسے ہوا؟ حلال ہونے کی کوئی صورت ہونی نہ چاہیے, کوئی صورت ہی نہیں. اور سچائی یہ ہے کہ وہ جہیز جو بیٹی کے نام پہ دیا جا رہا ہے وہ رشوت ہے. رشوت ایک دم صاف صاف کہہ رہا ہوں, وہ رشوت ہے, رشوت. اور ایسی رشوت کے ساتھ جس نے بھی نکاح کیا. آپ مجھ سے نہیں, میں تو بہت چھوٹا بولتا مولانا کہلاتا ہوں. آپ دارالقضا امارت شریعہ چلے جائیے, دارالقضا دائرہ پر چلے جائیے, یا دنیا میں کسی مفتی کے پاس آپ چلے جائیے اور ان سے آپ فتویٰ لے لیجیے کہ بھائی مفتی صاحب اتنے مال و دولت کے ساتھ میں نے نکاح کیا, کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ آپ ذرا ان سے فتویٰ لے کے دیکھیے. وہ سیدھے سیدھے کہیں گے کہ ایسا نکاح حرام ہے, حرام. جس شادی کا مقصد مال و دولت ہو ایسا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, وہ حرام ہے. یہ فتویٰ ہے مفتیوں کا. اب بھلا بتائیے کہ جب آپ کا نکاح ہی جائز نہیں, آواز کم کرو, آواز کم کرو, جب آپ کا نکاح ہی درست نہیں ہوا تو آپ بتائیے کہ آپ سے جو اولادیں آئیں گی, آپ سے جو نسل چلے گی, بتائیے کہ وہ نسل کتنی اچھی ہوگی. ارے بھائی میرے کھیت میں جو بیج ڈالا, جب سارا وہ بیج ہی سڑا ہوا ہے تو اس سے پودا کتنا بڑھیا نکلے گا. یہ سوچنے والی بات ہے نا. اب اس کے بعد
जब मालो दौलत के साथ समेट के एक वाइट और हाइट वाली लड़की को उठा के ले आए और बड़ी फख्र से ये कहा, यानी क्या बहू लाया है, एकदम माशाअल्लाह हीरोइन लगती है देखने में। और वही लड़की अभी 4-6 महीना भी नहीं गुजरता है कि जब घर में तफरकाबाजी शुरू होती है तो बड़े मियाँ बड़ी परेशान होकर कहते हैं, या अल्लाह, अरे पूरे घर को नचाए हुए, पूरे घर को नचाए हुए है, मेरा बेटा बेगाना हो गया, मेरा बेटा ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे बड़े मियाँ उस दिन कहाँ गए थे जिस दिन तुम ये कह के लाए थे कि हम हीरोइन उठा के लाए हैं? अबे तो जब हीरोइन उठा के लाया है तो उसको हीरो चाहिए ना नाचने वाला। अब वो अगर नाच रही है और पूरे घर को नचा रही है तो फिर इसमें शिकायत करने की क्या जरूरत है और क्या बात है? और जो इतनी माल वाली होगी, जो इतनी दौलत वाली होगी, वो 2 काम में से एक काम तो करेगी। अगर तुम जबरदस्त पड़े तो तुम उसको पूछोगे कि और समेट के लाओ, और समेट के लाओ। जब जब तुमको घटेगा तब तक तुम कहोगे और बाप को लूट के लाओ। और अगर वो मजबूत पड़ गई तो फिर बेटे तुम पीछे जाओगे, फिर तुम पीछे जाओगे, उसको शौहर तो नसीब नहीं होगा। तुम जो सोच रहे हो कि हम शौहर बन के रहेंगे, शौहर नहीं, सर्वेंट बन के रहोगे, नौकर बन के रहोगे। तुम्हारा सारा शौहरी खत्म, क्योंकि बाप के यहां से बहुत कुछ समेट के लायक से हो। एक नहीं चलेगा, न तुम्हारा, न तुम्हारे माए बाप का, न किसी का। जाए चूल्हे के भाव में तुम्हारा बाप, जाए चूल्हे के भाव में तुम्हारा भाई, जाए चूल्हे के भाव में तुम्हारी बहन। रहना है तुमको तो मेरे साथ रहो, और वो भी शौहरे नामदार बन के नहीं, शौहरे कामदार बन के रहो। जैसे जैसे हम हुकुम करें वैसे वैसे तुम करो। ऐसा बन के अगर तुमको रहना है तो तुम रहो मेरे साथ। ये किसने गलती किया? ये आपने किया। जिस वक्त निकाह में वो सामान दे रहा था, अगर अल्लाह का खौफ होता सीने में, अगर अल्लाह का डर होता सीने में, तो आप उसी वक्त ये कह देते कि नहीं मेरे भाई, ये सामान मेरे लिए हलाल नहीं है, ये सामान मेरे लिए जायज नहीं है। तुम इस सामान को अपने जेब में रखो या घर में रखो या कहीं फेंक दो ले जा करके, या किसी गरीब की शादी में मदद करके तौर पे दे दो। हम अपने घर की जीनत इस सामान को नहीं करने देंगे। अगर तुम उस वक्त ये हिम्मत दिखा देते तो आज इस लड़की की ये हिम्मत ना होती कि अपने शौहर को गुलाम समझती, अपने ससुर को एक बेगाना समझती, अपने ननद को एक डायन समझती। आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए नौजवानों, इसमें जो जो नौजवान हो, मेरे तरफ से ये पैगाम याद रखना कि जब कभी तुम्हारा निकाह हो, कभी ऐसी गलती मत करना। बेशक तुम्हारा दिल चाहे कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, जरूर ये ख्वाहिश पूरी करना, लेकिन मालो दौलत शी तौबा ला हौल वला कुव्वत कभी नहीं, चाहे खुशी से दे चाहे बेखुशी का दे। अबे खुशी से कौन देगा? काहे नहीं मेरे घर को पहुंचा देता? कोई पहुंचा दे जरा देखे तो, या शादी के 6 महीने बाद या 1 साल बाद जरा खुशी से कोई मेरे दामाद के घर पहुंचा दे तो। हम तो आज तक नहीं देखा। अच्छा, दामादे के घर में देना है भाई, क्यों शादी के दिन देता है?
शादी के 1 साल बाद भी दे रहा है, तब जरा जाने कि हाँ खुशी को दे रहा है। अपने जोड़े बाजू से हम कमाएंगे। अबे हमको तो अल्लाह ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, 2 आंखें दी हैं, ले बेटा जाके कमा खा। वो कुत्ते जिसके पास खाने के लिए कोई कंटर नहीं रहता, कोई घर में गोदाम नहीं होता, वो जानवर जिसको अल्लाह ने मुंह दिया है खाने के लिए, लेकिन उसको खाने वाला या खिलाने वाला कोई नहीं होता। क्या किसी ने आज तक सुना है कि कोई भी जानवर भूखा मर गया? क्या आपने सुना है कि अल्लाह ताला ने भूखा जगाया तो था हमको, लेकिन भूखा सुला भी दिया? ऐसा सुना है आज तक? भूखा जगाता जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला भूखा सुलाता नहीं। ये अल्लाह का इंतजाम है, उसने वादा किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालनहार है। पालनहार किसको बोलते हैं? जो रोजी देने वाला होता है, जो सामान मुयस्सर करने वाला होता है, जो सब कुछ देने वाला होता है। तो जब हम खुदा को रब्बुल आलमीन मान लिया, तो फिर ई तरह किधर से बीच में आ गया, जो हमको सामान दे करके जो है फुसला रहा है? किधर से आया? इसलिए नौजवानों कभी ये गलती मत करना। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग शादी किया करते हैं। पहली चीज खानदान लोग देखते हैं, नसब देखते हैं। ठीक, ये नसब भी बहुत बुरी चीज है, बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो 11 निकाह फरमाया, आप किसी किताब में ये दिखा दीजिए कि आपने सबका सब निकाह कुरैशी में किया हो। आप कुरैशी थे ना, कुरैश खानदान था आपका। कहां? बस एक लड़की हज़रत आयशा, वो कुरैशी। बाकी जितना है सब दूसरा कबीला, सब दूसरा कबीला। कहां खानदान के बाद? और जानते हो, तारीख के हवाले से बात बता रहा हूं। हिंदुस्तान का संविधान लिखने वाला कौन? सब जानता है, भीमराव अम्बेडकर। जानता है कि नहीं? उसने किसी जमाने में ये फैसला किया था कि हम लोग तो अछूत हैं, हम लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, हम पूजा नहीं कर सकते, हम इबादत नहीं कर सकते। लेकिन मस्जिद में देखते हैं कि क्या अमीर, क्या गरीब, क्या किसी बिरादरी का भी हो, सब एक साथ नमाज पढ़ता है, क्यों ना मुसलमान हो। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो उसके पास गया और उसने कहा आहिस्ते से उसके सामने, अरे भाई मेरे मुसलमान तो बनो, लेकिन कौन सा बिरादरी बनोगे? अंसारी बनोगे, पठान बनोगे, शिया बनोगे, सुन्नी बनोगे, बरेलवी बनोगे, क्या बनोगे? देवबंदी बनोगे, क्या बनोगे? अब उसने जो देखा, अरे वाह, यहाँ भी कबरदाबादी है। कहा उतना ही नहीं, सबसे बड़ा मसला जो तुम्हारे सामने आएगा वो ये कि जो तुम्हारी 90,000 लोग तुम्हारे कबीले में हैं, इनके बाल बच्चे जो हैं, इनसे शादी कौन मियाँ करेगा? की बताओ। अरे मियाँ तो अपने में जो है सब खानदान खोजता है, पठान से करेगा, अंसारी
پھر گیا, پاسا پلٹ گیا, نہ ہندو ہی رہا نہ مسلمان ہی بنا, بدھسٹ ہو گیا, بدھسٹ ہو کے مرا. بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہوگا. اسلام میں ہے اس کی اجازت. یہ تاریخ کی بات بتایا, سب جانتے ہو, پڑھے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلی چیز جس کو لوگ دیکھتے ہیں وہ خاندان دیکھتے ہیں, نسب دیکھتے ہیں. دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں؟ مال و دولت دیکھتے ہیں. اور تیسری چیز کیا دیکھتے ہیں لوگ؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں. زیادہ ٹائم ہو گیا کیا ہے نا کیا؟ ہاں آپ دیکھتے ہیں ابھی ہے نا کیا؟ کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں. اب خوبصورتی کا مسئلہ سنیے. خوبصورتی دیکھنا کوئی برائی نہیں, کوئی برائی نہیں, ٹھیک ہے. آدمی اگر لڑکا خوبصورت ہے تو اس کے لیے جوڑا بھی خوبصورت ہی ہے. لیکن ایک بات بتایا جائے, انصاف کے ساتھ بتایا جائے کہ کیا جو لوگ بدصورت ہیں, جن کا رنگ سانولا ہے, اس میں اس انسان کا کیا قصور ہے؟ اس انسان کا کیا قصور ہے؟ جیسے آپ کی شکل یا ہماری شکل اگر بدصورت ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے یہ بتا دیجیے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ سن کے جائیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی شکل والے لڑکیوں کو لوگ ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں. جو اچھی شکل کی بچی نظر آئی اس کو تو لوگ قبول کر لیتے ہیں, چاہے اس میں 1000 خرابیاں ہوں. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تجربے سے بول رہا ہوں کہ ہزاروں خرابیاں ہوں جس بچی میں, بے پردگی کی شوقین ہو, ہزاروں برائیاں ہوں اس کے اندر, لیکن اگر خوبصورت ہے تو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں, اس کا رشتہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ لڑکیاں جو بیچاری بدصورت ہیں, جن کی تعداد بھی زیادہ ہے, خوبصورت لوگ کتنے ملتے ہیں؟ بہت کم لوگ ملتے ہیں. ہاں ٹائم بتا دیجیے گا, 5 منٹ پہلے بتا. تو جو بدصورت لوگ ہیں, اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بدصورتی کی وجہ سے وہ مار کھاتے چلے جاتے ہیں. اب وقت کیا آتا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے جس موڑ پہ پہنچتی اس کی جوانی کی جتنی حسرتیں ہیں, جتنی خواہشات ہیں, جتنے امنگ ہیں انسان کے, وہ سب کے سب دفن ہو جاتے ہیں. وہ سب کے سب دفن ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ یہ جرم جو سماج میں فائدہ لے رہا ہے, ہم انجانے میں ایسی فحش غلطی کرتے جا رہے ہیں, ایسی بڑی غلطی کرتے جا رہے ہیں کہ جس کا خامیازہ نہ جانے کتنی لڑکیاں سہ رہی ہیں, کتنی لڑکیاں سہ رہی ہیں جس کا خامیازہ. کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اسی غم میں یا تو خودکشی کر لیتی ہیں, یا اپنا جان سے دھو دیتی ہیں, یا کہیں بھاگ جاتی ہیں, یا کچھ سے کچھ کر لیتی ہیں, بربادی کے راستے پہ چلی جاتی ہیں. تو ان تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز جس کی وجہ سے لوگ شادیاں کرتے ہیں وہ خوبصورتی ہے. حالانکہ
میں تجربہ بتاتا ہوں، میں بھی شادی شدہ ہوں، بال بچے دار ہوں، یہ دعوے کے ساتھ بولتا ہوں کہ ایک دو بچہ ہونے کے بعد کیا خوبصورت اور کیا بدصورت، سمجھ رہے ہیں، دونوں بیویاں برابر ہو جاتی ہیں، ساری خوبصورتی اور ساری بدصورتی ایک ہو جاتی ہے، یہ تجربہ آپ نے بتا رہا ہوں۔ پھر سارا خیال، سارا تصور، ساری محبت بچوں پر چلی جاتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، ایک شعر کہا، خوبصورت 4 دن، خوبصورت 4 دن اور خوبصورت مستقل، خوبصورت 4 دن اور خوبصورت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے نظریں اور اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ یعنی اگر کسی کی سیرت اچھی ہو تو اس سے تمہارا دل خوش ہوگا، اور کسی کی صورت اچھی ہو تو اس سے تمہاری صرف نظر اچھی خوبصورت لگے گی، نظر خوش ہوگا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تیسری چیز جس کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خوبصورتی، اور چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے لڑکی کی سیرت، خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہ کرو بلکہ خوبصورت سے کرو۔ نہ خاندان دیکھو، نہ مال و دولت دیکھو، نہ خوبصورتی دیکھو، بلکہ جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت کیسی ہے، وہ سیرت دیکھو کہ لڑکی کے اندر سیرت ہے کہ نہیں۔ آج ہم لوگ صورت میں مرے جا رہے ہیں، لیکن بچیوں کے اندر جو سیرت ہے اس پر کبھی نہیں مرتے، کبھی نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر خوبیاں کیا کیا ہیں۔ اگر ایک لڑکی ایسی آئی میرے گھر میں جو اس کو بھی دور کر دے، اس کو بھی دور کر دے، اس کو بھی دور کر دے، اس سے بھی دوری بنا لے، سب سے دوری بنا لے، لیکن اگر ایک بدصورت لڑکی آئے جو آپ کو بھی گلے لگا لے، آپ کو بھی گلے لگا لے، آپ کو بھی اپنا بنا لے، اس کو بھی اپنا بنا لے، جو ہر رشتے کو نبھاتے چلی جائے، کون اچھی ہے؟ کون اچھی ہے؟ خوبصورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی لڑکیوں سے شادی کرو۔ بہرحال تمام تقریر کا خلاصہ یہی کہ ہم کو شادیوں میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے گھروں کی بہو ہم جس کو بنانا چاہتے ہیں اس لڑکی کے اندر دین ہو، دین کی خوشبو ہو، سیرت بھرا ہوا ہو، بھلے صورت نہ ہو۔ صورت بہت دن نہیں چلتی، بہت دن نہیں چلتی۔ صورت کی حالت ایسی ہے کہ اگر صحت ٹھیک ٹھاک ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر اسی خوبصورت کو 4 دست ہو گئے، 4 مرتبہ پیخانہ چلی گئی بیچاری، تو پھر دیکھیے ساری خوبصورتی اس کو ہو جائے گی، ختم۔ بہرحال دعا کیجیے، یہ بچہ جس کا نام شادی ہونے جا رہی ہے، دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور اس بچے کی خوشگوار زندگی کے لیے بھی دعا کیجیے۔ پہلے جب شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله يا رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله رحم کا کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ تمام کر خدام کو درگزر فرما اے اللہ جو کچھ بھی یہاں کہا گیا سنا گیا اے اللہ اپنی طرف سے رحمت برسا اور تمام عمل کو قبول فرما اے اللہ اس کہنے میں اور سننے میں دلی اور اتنا کوتاہیاں غیریاں نہیں ہوں اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما اے اللہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں تمام لوگوں کی اے اللہ بخشش فرما اے اللہ ہم بیع صالحین سے لے کر شہداء کربلا سے لے کر تمام مومنین مومنات اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما اے اللہ تمام مومنوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہم تمام لوگ جو زندہ ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما بے حساب مغفرت فرما اے مالک کریم جس مقصد کے لیے یعنی عزیز جسان منجو کے شادی کے موقع کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے اے بار الہ کو اپنی رحمت سے اور اس محفل کی برکت سے اے اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی عطا فرما اے اللہ خوشگوار جوانی زندگی عطا فرما اے اللہ شادیات کے بعد آنے والے تمام آفات و بلیات کو اے اللہ تمام مسائل اور پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما اے مالک کریم ہم لوگوں سے بھی آنے والی مسئلوں کو بھی عموم اور ان سے بھی آنے والی مسئلوں کو بھی خصوص اے اللہ دین متین کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھ اے اللہ نمازیوں سے اے اللہ بھرپور فرما اے اللہ مقبول سجدوں سے اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما اے اللہ یہاں کے باشندگان کے اندر اے اللہ آپس میں ساری زندگی حال اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما اے مالک کریم تمام ماحول کو خوشگوار بنا اے اللہ سماج کی تمام برائیوں کو دور فرما اے اللہ تمام خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر اے اللہ جتنی چیزیں خیر کی ہیں وہ اے اللہ وہ سب کچھ ہم تمام لوگوں کو عطا فرما اے اللہ جن چیزوں سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.